کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنے وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ اچھا برا وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے، تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔ گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو اپنوں کا پتہ چلتا ہے، جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہرے پر کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کی صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتیں یاد رکھتے ہیں لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کی گئی باتیں فوراً بھلا دیتے ہیں۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، نیت سے ہے، جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ کبھی لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ کر لاتی ہے۔